سینٹ کا الیکشن اور آج آپ کے شہر لاہور میں بھی کچھ کاغذات نامزدگی منظور، کچھ ریجیکٹ، فیصل واڈا کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف جو پیپلز پارٹی کی اپیل تھی وہ خارج کر دی گئی، لہٰذا اب وہ کوالیفائی کر گئے ہیں، اب وہ سینٹر بننے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سیف اللہ بڑو بدستور ڈسکوالیفائی ہیں اور پرویز رشید صاحب بدستور ڈسکوالیفائی۔ آج لاہور میں الیکشن ٹریبیونل میں سماعت ہوئی اور کیا تفصیلات تھیں؟ نتیجہ تو یہی نکلا کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ریجیکٹ ہوئے تھے وہ فیصلہ برقرار رکھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے عابد خان صاحب، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، وہ اس ساری کارروائی کے چشمدید گواہ بھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ عابد خان صاحب، آج کیا ہوا؟ جی بالکل جی صابر شاکر صاحب، آج جو ہے وہ پرویز رشید کے ساتھ بالکل اسی محاورے کا ایک بالکل منطبق نظر آتا ہے ان پہ کہ نمازیں بخشوانے گئے اور جو ہے روزے گلے پڑ گئے۔ آج وہ 96 لاکھ کا ایک ایشو جو ہے وہ جو پنجاب ہاؤس کا تھا وہ لے کر اس کے حوالے سے اپیل انہوں نے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی الیکشن ٹریبونل میں، تو وہاں ان کے خلاف جو عطاء اللہ قاسمی کیس تھا پی ٹی وی کا، وہ کیس کا اعتراض بھی جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی جانب سے اور جو دیگر اعتراض کنندہ تھے رانا مدثر اور زینب عمیر کی جانب سے وہ اٹھایا گیا کہ سپریم کورٹ نے عطاء اللہ قاسمی کیس میں بھی پرویز رشید کو 20% جو ہے وہ روپے واپس کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اب وہ 19 کروڑ اور کوئی تقریباً 87 لاکھ روپے بنتے ہیں جو عطاء اللہ قاسمی نے واپس کرنے تھے۔ آج اگر ان کا 20% لگاتے تو تقریباً 4 کروڑ روپے یہ بھی جو ہے وہ ادا کرنے تھے۔ عدالت کو یہ بتایا گیا کہ جب پی ٹی وی ان کو نوٹس کرتا ہے تو یہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ریویو پٹیشن میں ہے، حالانکہ اس میں کوئی ریسٹریننگ آرڈر سپریم کورٹ کی جانب سے ابھی تک نہیں آیا، جسٹ ایک جو ہے وہ ریویو ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی وی کو پیسے واپس نہیں کریں گے۔ جو 96 لاکھ پنجاب ہاؤس کا معاملہ ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں صابر صاحب کہ اس میں یہ مانتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں علم اس بات کا کہ آیا مجھے جو ہے وہ 96 لاکھ روپے دینے یا نہیں دینے، مگر اس میں یہ انکار بھی نہیں کرتے کہ پنجاب ہاؤس میں ان کو جگہ الاٹ ہوئی تھی یا نہیں۔ ان کے وکیل یہ تو کہتے ہیں کہ ان کو پنجاب ہاؤس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ منسٹر انکلیو میں ان کے لیے جگہ تھی، ایک پورا بنگلو تھا، تو پنجاب ہاؤس کا ان کو علم نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں مانتے کہ یہ بھی تردید بھی نہیں کرتے، ڈینائل بھی نہیں دیتے کہ ان کے پاس پنجاب ہاؤس کا کمرہ نہیں تھا۔ یہ ایک عجیب سا ان کا بیان تھا، یہ مانتے ہیں کہ ان کو پیسوں کا علم نہیں تھا، لیکن یہ اس سے بھی انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ جگہ الاٹ نہیں کروائی تھی۔ یہ تو اسی طرح تھا کہ جیسے ایک بندہ ہوٹل میں رہائش پذیر ہو اور اس کے بعد وہ کہے کہ مجھے تو یہ علم نہیں تھا، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں چیک لے کے گیا تھا اور چیک ریسیو نہیں ہوا اور مجھے کسی نے لفٹ نہیں کروائی، اس پہ کیا ہے، اس اعتراض کا کیا جواب آیا؟ جی وہ بڑا دلچسپ ان کا ایک اسٹانس تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم متعلقہ لوگوں کے پاس گئے، مختلف جو سیکٹریز تھے، سی ایم کے جو سیکٹری ٹو سی ایم، چیف سیکٹری وغیرہ وغیرہ، مگر جو کنسرن بندہ تھا، جو کنٹرولر ہے وسیم احمد پنجاب ہاؤس کا، اس کا آفس جو ہے وہ موجود تھا، وہاں یہ نہیں گئے۔ اب وسیم احمد نے آج آ کے عدالت میں یہ بتایا کہ وہ اس دن بیمار تھے جب ان کو ریٹرننگ افسر نے یہ اجازت دی تھی کہ آپ پیسے جمع کروائیں، مگر ان کا آفس کھلا ہوا تھا اور ان کے عملے نے انہیں یہ بتایا کہ کسی بھی شخص نے پیسے دینے کے لیے رابطہ نہیں کیا، جبکہ ان کی یہی کوشش تھی کہ عدالت کو یہ باور کروا سکے کہ انہوں نے پیسے جمع کرانے کی کوشش کی، جان بوجھ کر ان کو سیاسی جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بناتے ان کے پیسے جمع ہوئے، مگر جو متعلقہ بندہ تھا، جو شخص تھا، ان کو انہوں نے پیسے نہیں پہنچائے۔ اس پر جو ہے وہ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ بیان حلفی پر جو ہے وہ آپ نے یہ بات کہی ہے، آپ نے اس بات کا انکار بھی نہیں کیا کہ پنجاب ہاؤس میں آپ کو کمرہ الاٹ نہیں ہوا تھا۔ پرویز رشید کے وکیل کا یہ کہنا تھا جی کہ ہم متعلقہ لوگوں کے پاس جاتے رہے، لیکن ڈسکا کے پریزائڈنگ افسران کی طرح وہ افسران بھی غائب ہو گئے، جبکہ کنٹرولر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تمام عملہ وہاں موجود تھا، سارا دن موجود رہا۔ اچھا، اس میں کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو رزلٹ چوہے صاحب، بہت بہت شکریہ عابد خان۔ تو رزلٹ چوہے صاحب یہ کہ پرویز رشید صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے اور اب انہوں نے اعلان بھی کیا کہ میں اب کوئی دوبارہ اپیل نہیں کروں گا، اپیل میں نہیں جاؤں گا سپریم کورٹ میں، کیونکہ ابھی تک ان کے پاس ایک سٹیج موجود ہے کاغذات منظور کروانے کے لیے، لیکن مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ آپ ضرور جائیں اور قانونی جنگ لڑیں، لیکن پرویز رشید صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو پرویز رشید صاحب نے آج گفتگو بھی کی ہے، کوئی اس کا سارٹ ہے جی؟ آج انہوں نے بات کرنی ہے اس پر۔ جی چوہے صاحب بتائیں۔ نہیں پہلے آپ سن لیں ان کا۔ جی بتائیں۔ نہیں سارٹ نہیں ہے۔ اچھا
اچھا جی، یہ پرویز رشید صاحب جو ہے ہم لوگ پیپلز پارٹی میں تھے، پھر یہ او ایس ڈی رہے، یعنی مشیر کے برابر کے پی گورنمنٹ میں جب نصر اللہ کھٹک وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں پنڈی سے، اور راجہ انور، ہاں وہ جو کابل سے ان کا مطلب وہاں بھی گئے تھے، مرتضی بھٹو کے وہ سارے معاملات جو جہاز اغوا ہوا پھر یہ بعد میں جی، تو یہ پھر نون لیگ میں آ گئے ہیں، نواز شریف کے کیمپ میں، اور ان کے اب جو انر سرکل ہے نواز شریف کا اور مریم نواز کا، یہ اس میں سب سے نمایاں سمجھے جاتے ہیں، پدیشی طور پر سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے ایک دانشور ہیں، لیفٹسٹ ہیں، اور ان کے مطلب ہے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دیندار ہے بڑا مشکل ہے، مطلب ہے یعنی یہ ان کا ایک، اور اس کے بعد یہ ان کے بارے میں جو پکی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوج دشمنی میں کوئی حد جو ہے نہیں چھوڑتے، یعنی جو لوگ فوج پر حملہ کرنا اپنا کوئی جماندرو رائٹ سمجھتے ہیں، ہی از ون آف دیم، اور اس وجہ سے یہ انتہا پسندی کی طرف اور ان چیزوں کی طرف مائل تھے۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ مریم نواز، یہ انہوں نے میاں نواز شریف سے یہ کہا ہے کہ یہ میرے خلاف بڑی گہری سازش کی گئی ہے، کیونکہ مجھے نہتا اور یتیم کیا جا رہا ہے سیاسی طور پر، کہ جو لوگ میرے دست و بازو بن سکتے ہیں آپ کے بیانیہ کو لے کے جا سکتے، یعنی بیانیہ وہ جو فوج دشمنی ہے، جو پاکستان کے مفادات پر زخم پہنچانے والا، اور کوئی بیانیہ نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہے یہ ایک ایک کر کے مطلب ہے کہ ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اور اسی میں خبر یہ بھی لے لیں، توقع یہ کر رہا ہے مریم کیمپ کہ حمزہ شہباز بھی کل ضمانت حاصل کر لیں گے، اور اس کے کچھ دیر بعد شہباز شریف بھی، اور ان کی ضمانتیں وہ سمجھتے ہیں پنجابی میں کہ کوئی میرے واسطے، یعنی مریم نواز اور نواز شریف دے بیانیے واسطے کوئی خیر اتھے کام نہیں۔ اچھا صاحب بات یہ ہے، ہاں بالکل، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو یہ سائیڈ لائن تو یہ اپنی مرضی سے ہی ہو رہے ہیں۔ 1 کروڑ روپے کے ڈیفالٹر ہیں پنجاب ہاؤس کے، اور جیسا کہ آپ 4 کروڑ اور بھی نکلا ہے نا، اور 4 کروڑ کا معاملہ ایک اور نکل آیا ہے عطا اللہ قاسمی صاحب کے کیس میں۔ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے، آپ کے حرد العزیز چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نے یہ آرڈر پاس کیا تھا فل بینچ نے، اور تو یہ چیزیں پیسے اگر جمع کروا دیتے پھر تو کس نے روکنا تھا۔ باقی بھی بے شمار لوگ ہیں اس وقت پالیٹکس کر رہے ہیں، اور گالن گلوچ بھی چل رہی ہے، پالیٹکس بھی چل رہی ہے، اور وہ کوالیفائی ہیں، قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اسمبلیوں میں موجود ہیں۔ یہ تو ان کی اپنی کارستانی ہے کہ پیسے نہیں جمع کروائے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح جب ان کو نوٹس ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پنجاب ہاؤس، میں تو آفیشل کیپیسٹی میں رہ رہا تھا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، میرا کام تھوڑی ہے پیسے دینا۔ تو یہ اب ذرا تھوڑا سا معاملہ چینج ہوا، کیونکہ وہ پیسے تو موجود ہیں، ریکارڈ پہ ساری چیزیں ہیں۔ نہیں، جب پیسے نہیں جمع کرائے تو پھر آپ نے خود کھا لیے۔ وہ بس اس وقت گورنمنٹ تھی نا جی، سی ایم پنجاب تھے شہباز شریف صاحب، پھر مرکزی حکومت بھی آ گئی، 10 سال کا یہ ٹینیور ہے، 7.5 سال بنتے ہیں تقریباً۔ نہیں، پر مریم یا ان کے بندوں کے لیے 1 کروڑ یا 4 کروڑ یا 10 کروڑ کیا معنی رکھتے ہیں؟ کمال کرتے ہیں، انہوں نے براڈ شیٹ سے بھی پیسے لے لیے ہیں۔ وہ ایک رسمی کاروائی ہے کہ 20,000 پاؤنڈ ہمارے وکیلوں کی فیس دے دے۔ دیکھیں نا، گورنمنٹ نے پیسے دیے براڈ شیٹ کو اور براڈ شیٹ سے لے لیے، انہوں نے 20,000 پاؤنڈ اس میں بھی منافع کما گئے ہیں۔ پیسہ تو عاشق ہے ان پہ، ویسے بات نہیں، پیسہ نہیں چھوڑتے، سائڈ پر ایشو ہے، وہ ان کو بھی نہیں ہم نے چھوڑنا، معاف کرنا جنہوں نے بھی پاکستانی خزانے کے ساتھ۔ ویسے یہ پہلے پرویز رشید کا کسی بینک میں بھی، ابھی تک تو وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، بلکہ وہ ٹھینگا دکھا رہے ہیں۔ اور آپ سوچیں ذرا، براڈ شیٹ میں بھی وہ 20,000 پاؤنڈ، پھر 20,000 پاؤنڈ لے گئے۔ آج صابر شاکر صاحب تھوڑی دیر پہلے جی مریم صاحبہ اپنے اسی ایجنڈے پر ہیں جو ڈان لیکس کے وقت سے ہے۔ تو پرویز رشید صاحب بھی تو، پرویز پرویز رشید صاحب کو انہوں نے سیک کیا تھا نواز شریف صاحب نے اس کیس میں۔ جی جی، آج سن لینا جی، کسی نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی وہ جو ایک اپنی طرف سے خود ساختہ ٹرم بنائی ہوئی ہے، سلیکٹرز نے سلیکٹڈ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، جاؤ فیس کرو، اور وہ دادلی اور فلاں ڈسکا کانسٹیچوئنسی کا۔ تو مریم نواز نے
کوئی ایک سیکنڈ نہیں لگایا, فوراً کیا نہیں میں نے سلیکٹرز کو کوئی نہیں چھوڑا, میرے پاس 2 نام آ گئے ہیں جنہوں نے دھاندلی کروائی ہے, ہم سارا کا حساب لیں گے. وہ اپنی سوئی ادھر ہی رکھ رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ادھر ہی رکھیں, یہ ہوں ایکسپوز اور ان کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آیا کہ کون پاکستان کے ساتھ ہے, کون پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے, کون پاکستان کے مفادات کے ساتھ ہے, اور اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے دشمن کے بیانیے کو تقویت دیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. ویری ویری سیڈ افیئر. میں یہ کہہ رہا ہوں بات کہ یہ ہے, مریم نے دیکھیں بات یہ ہے چوہدری صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بار بار ان سے ڈسی جائے گی یا نہیں, کیونکہ پہلے تو یہی ہوا ہے, اب تک کی روایات یہی ہیں. کہتے ہیں کہ محمد نے ایک سراغ سے بار بار 2 بار نہیں ڈسا جاتا, یہاں تو بار بار ڈس رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ وہ کر رہی ہے. تو یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ اس طرح کے کرداروں کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا, یا پھر ڈیل اور کبھی ڈھیل اور کبھی کچھ یہ کرنا ہے. تو اس لیے وہ ان کو اندازہ ہے اور ایکسٹرنل پلیئرز کی سفارش بھی ہے, تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کبھی کسی کا نام لے دیتے ہیں, کبھی کسی کا نام لے دیتے ہیں. تو اگر قانون واقعی حرکت میں آئے اور قانون کی اتھارٹی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے. تو یہی چیزیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.